السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پریس کلب نیوز کے ساتھ غلام حسنین۔ آج ہم موجود ہیں سر سید ایجوکیشنل فاؤنڈیشن میں، جہاں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سر سید ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا 5واں سالانہ اجلاس پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان کی زیر صدارت سر سید سیکریٹریٹ بلڈنگ حسن عبدال میں منعقد ہوا، جس میں بورڈ ممبران کے علاوہ تمام سماجی اور تعلیمی شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں پچھلے سال کی کارکردگی کو سراہا اور آئندہ سال کے ٹارگٹ کا تعین کیا گیا۔ اس موقع پر طاہر درانی، صدر سر سید ایجوکیشنل فاؤنڈیشن آف پاکستان اور بورڈ آف گورنرز کے ممبران کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آج ہمارا ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ایجوکیشنسٹ اور سماجی کارکن جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تقریباً 50 لوگوں کا یہ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، سالانہ ہوتا ہے، اور اس سال الحمدللہ ہمارے اپنے اسکول میں ہو رہا ہے۔ تو میٹنگ میں جیسے کہ آپ موجود تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی زیر اصل گفتگو بھی ہوئی ہے، حکومتی پالیسیز پہ بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارا وے فارورڈ ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کے اہلیان حسن عبدال کے لیے جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ صرف اہلیان حسن عبدال کے لیے، باقی بھی ہماری جتنی برانچیاں ہیں ان سب کے لیے الحمدللہ 50 اسکالرشپس وہ ہم دینے جا رہے ہیں نئے سیشن سے 9-10 کی بچیوں کو۔ اس طرح ہمارا جو سٹاف ہوگا اس کے لیے ایک عمرے کا پیکیج ہے، جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی عمرے کا پیکیج ہے۔ اس طرح کے ادر انسینٹیوز بھی ہیں جو اپنے والدین کو ہم دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ نو پروفٹ نو لاس والا کنسیپٹ ہے۔ اور جو ایکسپینس ہیں جو ہم لے رہے ہیں، ہماری اس وقت بھی ایوریج فیس 1200 روپے ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں، یہ بڑے سے بڑا ادارہ جو اس کی 5-7 ہزار روپے فیس ہے وہ بھی نہیں دے سکتا جو ہم دے رہے ہیں۔ اور ملک کے ٹاپ موسٹ ایجوکیشنسٹ جو ہیں، جو ڈاکٹر سرفراز خان ہمارے چیئرمین ہیں BOG کی، ان کی زیر سرپرستی یہ سارے لوگ اپنا کام بطریقے حسن کر رہے ہیں۔ سر جی، آپ یہ بتائیں کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے جی، کووڈ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ تو علیحدہ ہے، لیکن حکومتی پالیسیز کی وجہ سے اسکول کھولنا نہ کھولنا یہ حکومت کا کام ہے، ہم اس میں انٹروین نہیں کرتے، وہ بے تسمتی ہیں۔ لیکن گورنمنٹ اگر سنجیدہ ہوتی تو کم از کم ہمارے لیے پالیسیز ہیں، اس میں تو ریلیکسیشن یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے ہمارے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں اس کو تو ریڈیوس کیا جا سکتا تھا، یا یہ جو کووڈ کا پیریڈ ہے جس دوران اسکول بند ہیں اس کو معطل کیا جا سکتا ہے، سسپینڈ کیا جا سکتا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ایک میٹنگ تھی BOG کی، بورڈ آف گورنرز کی، یہ ہماری 5ویں میٹنگ ہے، اور جس بلڈنگ میں ہم نے یہ میٹنگ کنڈکٹ کی ہے الحمدللہ یہ ہمارا اپنا ایک ادارے کی بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، پرپزفل بلڈنگ ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کرائے کی بلڈنگ میں، کوٹھیوں میں، مکانوں میں، گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اپنی ایک بلڈنگ ہے، اور پرپزفل بلڈنگ ہے، اسکول کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، لیبز ہیں، لائبریری ہے، اور یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اتنا بڑا ہال ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بلڈنگ جس طرح ہم نے ایفرٹ کر کے بنائی ہے، اسی طرح ہم کوالٹی ایجوکیشن پہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس علاقے کے بچوں کو ایسی تعلیم دے سکیں جو واقعتاً ایک جہاں ان کے علم میں اضافہ ہو، وہاں ان کے کیریکٹر میں اور تربیت بھی ہو، ان کی گرومنگ ہو، اور الحمدللہ اس میں ہم بڑے اچھے انداز میں، پازیٹیو انداز میں بڑھ رہے ہیں۔ ادارے بھی ہمارے کچھ 3 ادارے کووڈ کی وجہ سے بند ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ اب دوبارہ کھلتے ہیں تو ہمارے 4 نئے اور ایڈ ہو رہے ہیں، ادارے بھی ہمارے 15-16 ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جہاں انگلش، میتھ اور فزکس کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، وہاں ہم دینی تعلیم، قرآن اور نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، اخلاقیات پہ ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر ہمارا ایک باقاعدہ میکانزم ہے، ہم اس کی انسپیکشن کرتے ہیں اسکولز کی۔ تو یہ آج کا ہمارا کنڈکٹ بہت اچھا تھا، اور جتنے ہمارے BOG کے ممبرز ہیں، پشاور سے ڈاکٹر سرفراز صاحب آئے، طاہر پرواز صاحب آئے، راجہ غیاث الدین بلبن صاحب آئے، باقی بھی بہت سارے، ایک سکسیزفل آج کا سیشن تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ میں چونکہ بیوروکریٹک سروس میں بھی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار سے امکنار رکھا۔ درانی صاحب میرے ساتھی ہیں، ہم نے مل جل کر اس کاز کو شروع کیا، اور آج اس سٹیج پر جب پہنچے ہیں تو اس میں مسلسل جدوجہد اور کوشش جو ہے وہ درانی صاحب کی شامل حال ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ ہمت نہ ہاریں، اور آج بھی میں نے ان کو کہا کہ ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد میں بالکل پورے اتریں گے اور اللہ ذات ہماری مدد کرے گا۔
اور علاقے کے لیے بھی، اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ بہت بڑی سروس کر رہا ہے. اتنی میگر اس پہ فیس پہ اوپر کام کرنا آسان کام نہیں. تو آئے مل جل کے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں کا. تھینک یو سر. آج ہماری سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ تھی، جس میں ہم نے ریویو کیا پچھلے ایک سال کے پروگرام کو. جو پچھلے منٹس تھے وہ دیکھے، کون کون سے جو ایکشن بورڈ نے سجیسٹ کیے تھے وہ دیکھا کہ وہ کون پر عمل ہوا ہے. جو سمجھ آئی وہ یہ کہ کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے نجی شعبے کے اسکول کو بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان پر بے پناہ جو ہے ٹیکسز ہیں، 26 کے قریب ٹیکسز ہیں. جبکہ کووڈ کی وجہ سے جو چھوٹے اسکول ہیں ان کی چونکہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں آ سکتے، فی بھی نہیں ہے، تو اس میں بہت سارے جو ٹیچرز ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، یا ان کو تنخواہ نہیں مل رہی، جہاں مل رہی ہیں وہ ہارڈ شپ کا شکار ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 16 سال تک کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، اور وہ ادارے جو بچوں کو کم کاسٹ پر، تھوڑی لاگت پر بہتر تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ریاست ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ ریاست ان کے راستے میں رکاوٹیں بچھا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں تعلیم میں کمی آ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہاں ہماری ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو، اس ملک کو ایک سیکیورٹی ریاست، سلامتی کی ریاست کہتی ہے، اور یہ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے کہ سلامتی یا سیکیورٹی بم بنانے سے، یا بڑی فوج رکھنے سے، یا کسی ایک ہمسایہ ملک کے خلاف پراپیگنڈا کرنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسانی سیکیورٹی کی وجہ سے سیکیورٹی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تعلیم، صحت، روزگار، چھت، پینشن، بڑھاپے کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکیورٹی دیتی ہیں لوگوں کو. اس کو ہم ہیومن سیکیورٹی کہتے ہیں، اور یہی پھر سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ ملک کو بھی سیکیورٹی دیتی ہے. لگتا یہ ہے کہ ریاست جو ہے اپنی غلط تفہیم کی وجہ سے، یا اپنے مفادات کی وجہ سے زیادہ لاگت تعلیم پر نہیں لگا رہی، زیادہ پیسے خرچ نہیں کر رہی، لوگوں کی صحت پر زیادہ پیسے نہیں خرچ کر رہی، جس کے نتیجے میں ہم برے طریقے سے پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. لوگ مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی بھی ہے اور تعلیم بھی نہیں ہے، جس سے ملک میں انتہا پسندی، افراتفری، دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنی پالیسی کو بدلنا چاہیے. تعلیم، صحت اور پینشن اور روزگار میں زیادہ جو ہے بجٹ کی ایلوکیشن کرنی چاہیے، اور جو ناجائز جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں لو کاسٹ ایجوکیشن دینے والے اداروں پر، ان کو ختم کیا جانا چاہیے. جی آج جو ہے ایک تو سر سید ایجوکیشنل سوسائٹی پاکستان کا وہ بورڈ آف گورنر کی میٹنگ تھی، اور اس میں مختلف ایشو پر ڈسکس کیا گیا، تعلیمی معاملات پر. اور اس کے علاوہ جو تھا وہ میرے نام سے یہاں، میرا نام راجہ نور محمد نظامی ہے، تو میرے نام سے یہاں ایک لائبریری بنائی گئی، اس کا افتتاح تھا. تو ماشاءاللہ سر سید ایجوکیشنل سوسائٹی جو ہے، یا اس کے ادارے جو ہیں مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں، تو وہ بہت اچھا علمی ورک جو ہے، تعلیمی ورک جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں اس تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے میں، ایسے پسماندہ علاقے میں اس وقت جو ہے صرف 1200 روپے فیس پر وہ اعلیٰ قسم کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سر سید ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہوں، اور پروفیسر ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی میرا نام ہے. یہ ادارہ بڑا نوبل ادارہ ہے، اور یہاں پر کام کرنے والے بڑے محنتی اور بڑے انتھک لوگ ہیں. اور طاہر دورانی صاحب، قاضی ظہور الحق صاحب، اور یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، اور بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر سرفراز صاحب، ہم ان کی قیادت میں مل کر ہم اس کو ترقی دینے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے آج ہم نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں سیر حاصل گفتگو کی ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا کلیدی کام ہے، اور یہ توشہ آخرت بھی ہے، اور یہ سچی بات یہی ہے کہ یہ کام جاری رہنا چاہیے. اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس کی انتظامیہ کر رہی ہے،
فاؤنڈیشن کے اسکولز کی وہ بڑا قابل ستائش ہے. اس پر بھی ہم نے ایک نگاہ ڈالی ہے اور ہمیں اس میں شریک کیا ہے انہوں نے اس کی گفتگو میں بھی. تو سچی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ حسن ابدال کے اس علاقے کے لیے یہ بڑی ایک نعمت ہے اور یہاں بچے اپنے لوگ داخل کرائیں اور وہ اپنے بچوں کی حقیقی تربیت کا حق ادا کر سکتے ہیں. جی آج کی جو یہ میٹنگ ہے اس میں بنیادی طور پہ ایک انتہائی خوش کن خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جہاں آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ سر سید فاؤنڈیشن کی اپنی ہے اور یہ اچانک یہاں پہ میرا آنا جو ہے وہ اس وجہ سے کہ میں اس کی تعمیر کے دوران کبھی نہ بلایا گیا نہ آیا گیا تو اس وجہ سے یہ زیادہ ہی اچانک قسم کی خوشی ملی ہے. اور اس علاقے کے لیے خاص طور پہ حسن ابدال یا ارد گرد کے جتنے بھی نواح کے علاقے ہیں وہاں پر نجی شعبے میں کسی تعلیمی ادارے کا اس انداز میں کام کرنا اور وہ بھی ایسے کہ جہاں پہ مختلف قسم کے عقیدوں کے لوگ بھی ہیں. یہاں پہ پنجا صاحب ہے اور پنجا صاحب کے ماننے والے بھی یہاں رہتے ہیں, سکھ برادری, اور سکھوں کے بچے بھی ہیں, ان کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے, وہ بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں. یہاں کرسچن ہیں, کرسچنز کے بچے بھی پڑھتے ہیں, ہندو ہیں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو آج بورڈ کی میٹنگ میں خاص طور پہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جہاں مسلمانوں کے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھانے کی اور ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی بات کی گئی ہے, وہاں ان کے جو مذہبی کتب ہیں اور ہمارے تو دینی علوم ہیں, ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں اور ان کی زبان گرمکھی یا دوسری, تو وہ بھی ان کی تعلیم کے لیے بھی انہی کے جو بڑے ہیں ان میں سے کوئی اپنے آپ کو یہاں پہ ڈیووٹ کرے اور یہاں پہ آ کے وہ ان کی تعلیم کا حصہ بنے تاکہ ان میں یہ چیز ڈسپیرٹی نہ رہے اور وہ اس دوران اپنے آپ کو بالکل, کیونکہ جتنے ہم مسلمان پاکستانی ہیں اتنے ہی پاکستانی یہاں پہ سکھ, کرسچن اور ہندو ہیں. تو یہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے آپس میں, یہ یہاں پہ جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتی, پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. تو یہ درسگاہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین المذاہب ہم آہنگی کی درسگاہ بھی بن گئی ہے. اور سر سید کا نام ہے اس میں. سر سید وہ تھے جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کو انگریزی کی طرف راغب کرایا کہ جب ان کے جو علماء ہند تھے وہ انگریزی زبان کو پڑھنا اور اس کا سیکھنا جو ہے وہ اس کو کفر قرار دیتے تھے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے, آپ کافر کی زبان سیکھ رہے ہیں. علوم آپ کو کسی بھی زبان میں کہیں سے بھی مل جائیں وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے, تو اس میں زبان کا عمل دخل جو ہے اس کو بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انتہائی میں سمجھتا ہوں اگرچہ دیکھا جائے تو اسلام آباد, لاہور, کراچی کے حوالے سے حسن ابدال ایک دور افتادہ علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن دور افتادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو سوچ ہے وہ بڑی نمایاں ہے کہ اس میں آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ 50 اسکالرشپ جو ہے وہ لڑکیوں کو دیے جائیں گے اور 20 اسکالرشپ جو ہیں وہ لڑکوں کو دیے جائیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس قوم کی ان بچیوں کو جنہوں نے آگے چل کے اپنی نسلوں کی تعلیم کرنی ہے ان کو تعلیمی یافتہ بنانے کے لیے انتہائی اچھا انسینٹو دیا جا رہا ہے.